بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في السور وجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق اللہ العظیم۔ قال هذا رحمت من ربی، اس نے کہا هذا رحمت، یہ رحمت ہے، من ربی، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وعد ربی، پر جب وعدہ، فَإِذَا جَاءَ، جب آ جائے گا، تو جا کون تھا، تو آ گیا، مگر اذا کی وجہ سے اس کو مستقبل میں، فَإِذَا جَاءَ وعد ربی، جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، وہ اسے ریزہ ریزہ، یعنی اس کو ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور وعدہ میرے رب کا حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، یا ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بعدہم یومئذ، بعض کو، یوم اس دن، یموج، موجوں کی طرح، فی بعد، بعض پر یا بعض میں، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، وجمعناہم بنا دیں گے انہیں جمع، یا ہم ان کو کر دیں گے جمع، اکٹھا۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم لے آئیں گے سامنے، وعرضنا جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، یعنی روبرو ان کے بالکل سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کانت اعین، جو جن کی آنکھیں، فی غطاء، ان کی یعنی پردے میں تھیں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے، سمع، سننے کی، یعنی وہ سنتے بھی نہیں تھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا حاسبہ، گمان کر لیا ہے، الذین کفروا، یعنی کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ بنا لیں گے، ان یتخذوا، کہ وہ
بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ میرے سوا، اولیاء اپنا مددگار۔ انا بے شک ہم نے اعتدنا جہنم تیار کر رکھی ہے، ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم، جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے، نزلا یعنی ان کی مہمانداری کے لیے، نزلا ان کی مہمانداری کے لیے۔ قل حل ننبئکم کہہ دیجیے، حل کیا، ننبئکم میں خبر، ہم خبر نہ دیں تمہیں، بالاخسرین خسارے، خسارے میں رہنے والوں کی، اعمالا جن کے یعنی کہ جو سب خسارے کے اعتبار سے جو سب زیادہ خسارے ان لوگوں کی خبر آپ کو نہ دیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ، ضل سعیہم جن کی گمراہ یعنی گم ہو گئے، سعیہم ان کی ساری سعی یعنی ان کی ساری جد و جہد، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ یہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم جو ہیں وہ جو اچھے کام، یحسنون صنعا ہم اچھے کام کرتے رہے، ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، الذین کفروا بآیات ربہم جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، ولقائہ اور اس سے ملاقات کو، فحبطت اعمالہم پر پس ضائع ہو گئے اعمال ان کے اعمال، فلا نقیم لہم اور نہیں ہم دیں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن وزن یعنی ہم کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم یہ ہے ان کی جزا، یہ ہے ان کا بدلہ، جہنم جہنم کی صورت میں، بما کفروا اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور انہوں نے بنایا آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق یعنی انہوں نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا، اس کے صلے میں ان کو ان کا ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں، کہ ذوالقرنین نے ان کے ایک قوم کے مطالبے پر کہ جی ہمارے یہاں یاجوج ماجوج بہت قصص سے جب آتے ہیں اور غلط قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی ایسی دیوار بنا دیں جو ہمارا رکاوٹ ہو جائے، وہ نہ آ سکیں۔ تو ہم جیسے پڑھا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک دیوار، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار، ایک بند بنا دیا، اور انہوں نے یہ بنانے کے بعد بھی اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ جی میرا کوئی کمال ہے یا میں نے اس کی اپنی طرف سے کوئی نسبت کی ہو۔ اس نے یہی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ کوئی اس نے کوئی فخریہ کلمہ نہیں کہا، یہ کہا اس میں میرا کوئی کمال، یہ اللہ تعالیٰ بارک تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ کام مجھ سے یہ کروا لیا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا ساتھ ہی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّةً جب وعدہ آئے گا میرے رب کا، جب وعدہ آئے گا تو جب وہ پھر یہ جو ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس وقت یہ تباہ ہو جائے گا، جب بھی آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی کہ جب دیکھیں گے جب وقت آئے گا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے کہ یاجوج ماجوج یہاں سے نکلیں، اور وقت جیسے ہم پڑھے ہیں حدیث مبارک ایک دن آئے گا کہ جس دن سے وہ اس میں سوراخ کر کے نکل آئیں گے، جب وہ جب وقت آئے گا تو پھر وہ یاجوج ماجوج جب وہاں سے نکل آئیں گے، وہ ساری دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے، یہ ہوگا اسی وجہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس وقت ہی یہ ایسا ہوگا۔ وہ ترکنا وکانا وعد رب، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا، اور اللہ کے رسول کے زبان جو ہم تک بھی پہنچا دیا کہ قرب قیامت جو ہے وہ یاجوج ماجوج وہ یلغار کی شکل میں وہ نکلیں گے اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے، وہ کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں، جس کو جو بھی آئے گا اس کو مار دیں گے، پانی سارا پی جائیں گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھ کو لے کے ایک پہاڑ پہ مسحور ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ، جب یہ وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے اور وہ سب نکل آئیں گے۔ پھر ہوگا کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یعنی کہ ہم جو ہے اس وقت ان کو سمندر کی موجوں کی طرح، یعنی ایک دوسرے سے گتھم گتھا اور گتھم گتھا کر دیں گے، یعنی اس روز جب ہم لوگوں کو چھوڑیں گے تو سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کر دیں گے، تو یعنی کہ ایک تو یہ یہ کیونکہ یہ نکلیں گے اور وہاں سے سارے دریاؤں کو اور سمندروں کا پانی بھی پی جائیں گے، ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے، پھر ممکن ہے کہ یہ
آدم خور بھی ہوں اور ضرورت پڑنے پر انسانوں کو بھی کھا جائیں، جیسے کہ آج ہم چینیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ بچھو کتا بلی ہر چیز کو ہی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو کثرت آبادی کے لحاظ سے واجود موجود کی بیشتر علامات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ چینی قوم ہی اس وقت یہ نکل آئے اور سب کچھ ہڑپ کر جائے، کیونکہ جیسے یاجوج ماجوج کے یلغار کا نقشہ کی ڈلوان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی اتنے ہوں گے کہ ہر پہاڑ کی ڈلوان سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب 1962 میں انڈیا کی اور چین کی جب جنگ ہوئی تھی، تو اس کے دوران بھی اخباروں نے جو چینی افواج کے حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے بھی جس طرح لکھا تھا، تو ایسی تصویر انہوں نے کھینچی تھی، جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دا سلوپس، یعنی کہ ویوز اور ویوز جو چائنیز سولجرز ہیں وہ پہاڑوں سے اترتی آ رہی ہے۔ یار جس طرح موجود پہلے بھی 2500 سال پہلے بھی مرحلہ قائم مہذب آبادی پر تباہ اور بات کرتے رہے، تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے، اور اپنی ان کا ظہور بھی ایک وقت ایسا ہی ہوگا۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی قیامت کا روز بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کا روز ہوگا تو سب اپنے قبروں سے نکلیں گے، اور اس طرح متا سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی صورت میں وہاں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، سب موج در موج، یعنی کتنے بھائی ایک دوسرے سے گتھم گتھا وہاں سے نکل کے ہوئے جائیں گے۔ یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، یہاں مگر زیادہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہوگا کیا، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، جس دن ہم سور میں پھونکا جائے تو ہم جمع کریں گے ان سب کو ایک ساتھ، ہم لوگ جو ہم اللہ تبارک نے ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، ان سے کوئی بھی بچے گا نہیں، سب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا اس میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کہا کہ یہ اس کے سامنے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور باری باری جس کا بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ جائیں گے سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان ایک ایک آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی کوئی ان کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی پردہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، بے شک تو نے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کیا میں نے تیرے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، تو نے بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا، سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا، سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو تم میں سے ہر شخص کو آگ سے ضرور بچنا چاہیے، ہر ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگ سے بچے، کیونکہ کھجور کا چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح وہ بچ جائے، یا اگر یہ بھی اس کے پاس نہ ہو، یہ بھی نہ ملے، تو میٹھی بات کہہ کر ہی صحیح، یعنی کو چاہیے کہ کوئی میٹھی بات کو اچھی بات کہہ کے ہی اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے، یعنی آگ سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو ہم باتیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں تم نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، مغرب سے سورج کے نکلنے کا، اور عیسیٰ اسلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کا، اور 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کے دھنسنے کا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور پھر تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ اور پھر فرمایا ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے جمع ہونے کی جگہ پہ لے جائے گی، یعنی جہاں پہ حشر کے میدان میں جو آگ جو وہ سب کو وہاں پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت کرے، اس دن کی آفت سے، مشکلوں سے بچائے۔ تو یہ ہوگا کافی سورج جانا ہم جمع سورج پھونکا جائے ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس وقت ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، یعنی کہ اس دن ہم جو ہے وہ جہنم کو، کافروں کو جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے،
کہ یہ پھر بتایا جائے، یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اسے ہم نے تمہارے انجام کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، یعنی کہ ان کے لیے پھر تیار کر کے ان کے لیے رکھی ہوگی، کہ یہ اپنے دیکھ لو تم آنکھوں جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، یہ ہے تمہارے سامنے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، یہ وہ لوگ تھے جب ہماری آیات ان کو پڑھی جاتی تھیں ان کے سامنے تو ان کی آنکھوں پہ ایسا جیسے پردہ پڑا ہوا ہے یعنی وہ اندھے اور بہرے ہو کر بس دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ یعنی حقیقی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں اس کو بالکل فراموش کر چکے تھے، صرف دنیاوی اسباب اور وسائل پر بھروسہ کرتے تھے، اور دنیا میں ان کی ساری تک ہو تو بس مالی منافع مان بان سب کچھ بند میں اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں سوائے دنیا حاصل کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جنہوں نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے ان کو یہ لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم جو ہے ان کے سامنے لائی جائے گی، کہ یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ تو جہنم کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت والے دن لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی اس کے 10 دن ایسی جہنم کو کھینچ کے سب کے سامنے لایا جائے گا۔ پھر یہ جو اگلا رکوع ہے یہ بھی بہت خاص ہے، اس میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے، شاید دجال کے آنے سے پہلے فتنوں سے بچانے کے لیے اس کا بھی کچھ حصہ ہو۔ تو ایک افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کر لیا ان کافروں نے، کیا یہ کافر جو ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ یعنی ان کا یہ سمجھتا ہے، ان کی یہ سمجھ ہے کہ میرے بندوں کو چھوڑ کے اور ہم جو ہے وہ کسی اور کو کارساز بنا لیں گے۔ تو اس میں واضح طور پر بتا دے گا اللہ کی نظر میں کون لوگ، اس آیت جو رکوع آ رہا ہے اس میں واضح تو بتا دے گا کون لوگ اللہ کی نظر میں حقیقی گمراہی اور کفر و دجال میں مبتلا ہیں۔ اگرچہ قیامت آنے سے پہلے کے زمانے میں جیسے ایک شخص معین دجال اکبر کا فتنہ اور اس کے ظہور اپنی جگہ حقیقت، وہ تو آئے گا ہی آئے گا، مگر عوامی طور جو عمومی طور پر بھی دجال کا جو فتنہ یہی ہے کہ انسان دنیا کے اصول میں مشغول ہو کر اس حد تک غافل ہو جائے کہ اسے نہ تو کوئی آخرت کی کوئی فکر رہے، نہ ہی کوئی اپنے خالق اور مالک کی مرضی میں ہمیشہ کچھ ہوش رہے، یعنی اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں سے کما رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے۔ وہ صرف دنیا کمانے کے چکر میں صبح سے لے کر رات تک اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اور آ کے پھر جانوروں کی طرح بس کھایا اور پیا اور سو لیے۔ تو یہ اگر اس کا یہی مقصد ہے تو پھر اب اگر ہے کیا کہ اس کا کیا ہوگا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی، کیا تم نے بنا لیا، یعنی کہ یہ لوگ جن انبیاء کو، رسولوں کو، یا فرشتوں کو، یا نیک لوگوں کو میرے شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنا کارساز سمجھتے ہیں، وہ سب میرے بندے ہیں، یعنی کہ وہ سب میرے عبادی میرے بندے ہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، میرے بندوں کو بنا لیا ہے میرے اللہ کار سے، ان کو سمجھتے ہیں، تو ان کا کیا خیال ہے کہ میرے بندے میرے مقابلے ان کی مدد حمایت کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ میرے بندے میرے مقابلے میں ان کی مدد یا حمایت کریں گے؟ چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، یا کوئی اور صاحب ہوں، میرے مقابلے میں ان کی حامی مددگار اور حاجت روا ثابت ہوں گے؟ کس طرح ممکن ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یہ کوئی اور جس کو بھی پوچھتے ہوں وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں جی میرے علاوہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، میری مرضی کے خلاف تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ تو یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگوں کو بہکایا جا رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں ان بزرگوں سے جن جن بیچاروں نے کہیں بھی نہیں ہوگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ہمارے متعلق یہ ایسی بات کی گئی ہے جو کہی جا رہی ہے، کہ بلکہ مسعود سے یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی نے دوزخ جہنم کے دروغہ سے پوچھا کہ آج تک میرا کوئی مرید جہنم میں آیا تو نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی کوئی نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں جہنم کے دروغہ سے، اور یہ بھی گارنٹی دے دی کہ جو میرا مرید ہے وہ تو جہنم میں جائے گا نہیں۔ تو ایسی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مرضی کرو، ایک کسی کے مرید بن جاؤ وہ خود ہی چھڑا لیں گے۔
اللہ کے مقابلے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہیں، یہ بندے ان کی کوئی مدد کریں، اور یہ جو بدماش ہیں، گمراہ ہیں، ان کو بھی وہ چھڑا لیں۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کے مجال نہیں کوئی بات بھی کر سکے، تو ایسا ہے نہیں، مگر اپنے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بہکاوے میں آئے ہوئے بھی ہیں اور بہکایا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہے، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ تو شاید قرآن پڑھے گا وہ ان کی باتوں میں عمل، ایسی باتوں میں آئے گا نہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں کا ان اعتدنا جہنم الکافی نزلا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے جہنم۔ یہاں کافر سے مراد یہ نہیں کوئی کافر، یہاں کافروں سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نشانی سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جن کی ساری صحیح اور دنیا جد و جہد ساری اسی مقصد میں لگی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے زبان سے تو مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر اس کے اعمال، ان کے عمل جو وہ گواہی نہیں دیتے کہ وہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں۔ یا ان یہ بات کے خلاف ورزی کر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی۔ پھر یہاں بتا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم نہ بتا دیں کہ سامعال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ اور جن کے جو کون لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہد راہ راستے بھٹکی رہی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے یحسنون صنعا کہ ہم تو اچھے کام کرتے رہے، وہ یہی کہتے ہیں ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جن کی ساری صحیح اور جو بھی ہے جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، یا انہوں نے یعنی انہوں نے جو بھی کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا، دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصد بنا لیا، اور اللہ کی ہستی کے اگرچہ قائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے، اور ہمیں کبھی اس کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اپنے آپ کو بس ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار، جیسے کہتے ہیں کہ جی عقل مند حیوان سمجھے، اس کے سمجھتے رہے۔ یعنی ان کی ساری زندگی جو ہے وہ بس دنیا کی سمیٹنے میں لگی رہی، انہیں کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ سوائے دنیا کو کس طرح ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، یا یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کس سے زیادہ سب سے زیادہ خسارے میں ہی وہی لوگ ہیں کہ اللہ کے کوئی انسان اس کی جو دنیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یا جن کی اتنی زیبائش دی ہے، زینت بھی بنایا اللہ تبارک رونقیں بنائی ہیں، یہ خوبصورت محفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے بتائی ہے۔ جس طرح کے انسان کے رویوں کی پرکھ پڑتال کرنا اور ان کی جد و جہد کی غرض و غایت کا تعین مقصود کرنا ہے، جیسے ہم پڑھا ہے شروع میں ہی کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے بنایا اس دنیا کی زندگی کو زینت تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے اعمال، اپنی محنت اور مشقت بھاگ دوڑ صحیح میں سب سے زیادہ گھاٹے والے گھاٹا کھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر تو دنیا کے زیب و زینت میں کھو کر رہ گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے تو خود کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہوں سے ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہر کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے، مقصد یہ کہ ہر کوئی اپنی طاقت قوت بیچتا ہے، کوئی اپنی ذہانت و صلاحیت بیچتا ہے، کوئی اپنا وقت اور ہنر بیچتا ہے۔ گویا دنیا محنت عمل اور کوشش کی دوڑ کا میدان ہے، اور ہر انسان اپنے مفاد کے لیے اپنی کوشش تو کرتا رہتا ہے، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پوری کوشش اور محنت کے باوجود گھاٹے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کو خود کو بیچنے کے اس عمل میں کچھ بھی نفع نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ وہ ہیں کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو لوگ جن کے صحیح و جد دنیا ہی کی زندگی میں گم رو کر رہ گئے، یعنی ان کے آخرت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مطلوب ہے ہی نہیں ان کا آخرت۔ ان کی ساری طاقت و سوچ میں جار دنیا کمانے کے لیے، آخرت کے لیے انہوں نے نہ کبھی کوئی منصوبہ بندی کی، نہ ہی کوئی محنت کی، بس برائے نام جو ہے پیدائشی مسلمان کا بس بھرم رکھنے کے لیے کبھی کوئی نیک کام کر لیا، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی روزہ بھی رکھ لیا، مگر اللہ کو جو اصل میں ان کا مقصود ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں ان کو کبھی سنجیدگی سے انہوں نے کبھی لیا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو بس ٹھیک ہے ان کی محنت کا صلہ
हस्ब मनशियत अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में दे देता है, लेकिन आखिरत में उनके सिवाय जहन्नुम के कुछ भी नहीं है। तो ये उसके लिए इंसान को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है उसकी सारी जिंदगी। क्योंकि जिस दिन उसकी आंखें बंद होंगी उस दिन पता चल जाएगा कि उस दिन हुआ क्या है उसके साथ। ये हमारे यहाँ ना कि उसको कामयाबी समझते हैं, वो समझता रहा है कि हम हम यहसबून अन्नहुम युहसिनून, कि मैं सब काम ठीक कर रहा हूँ। एक तो इसका ये मतलब है कि वो ऐसे काम करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, उसके मुताबिक अगर दुनिया दीन के काम भी इस तरह करे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साबित नहीं है, और वो समझे कि मैं सब ठीक कर रहा हूँ। जैसे बहुत से हमारे यहाँ बहुत सी बिदात और वो का इंसान सोचता है वो उसको सवाब समझ के कर रहा है, तो वो भी ये इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा वो जो दुनिया में बस कामयाब हो के साथ बस मैं तो बड़ा कामयाब हो गया, मुझे तो जो है वो बस ग्रीन कार्ड मिल गया, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की वहां पर रेजिडेंसी मिल गई, मुझे तो शहरियत मिल गई, मैं इंग्लैंड में जाकर सेट हो गया। तो ये भी जो है ना उसकी ये भी बहुत बड़ा मसला है, यही समझता रहे कि मैं कामयाब हूँ। तो उसकी गलत फहमी है। कामयाबी वही है जिसको अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में काम, जो दुनिया की ज़िंदगी मना नहीं है कि उसमें काम किया जाए, मगर आखिरत का भी ध्यान रखे और आखिरत के लिए ज़्यादा मनसूबा बंदी या कोई ऐसे काम करे जो आखिरत में काम आए। अल्लाह के राह के लिए नेक काम भी करे, अल्लाह के लिए या राह में खर्च भी करे कि मैंने एक दिन उसके सामने खड़ा होना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला उनकी यह बता दिए कि उनके सारे जद्दोजहद गुम हो जाएगी उस दिन। जो भी उसने की होगी दुनिया की ज़िंदगी में, जितनी यहाँ पे उसने बनाई होंगी, फैक्ट्रियाँ बनाई होंगी, सड़कें बनाई होंगी, अपने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, उसके कोई अल्लाह के सामने जब जाएगा तो सारे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुछ दुनिया में छोड़ के चला आएगा, और उसको वहां पे उसके अमाल ही काम आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उलाइका लजीन कफरू बिआयात, कि वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की हयात को, अपने रब की हयात को, और उसकी उसकी मुलाकात को। तो फिर होगा क्या, वहाबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम जो है वो उसके ज़ाय हो गए सारे अमाल, और हम उनको कोई वज़न भी क़यामत के दिन कोई वज़न उनको देंगे ही नहीं। यानी उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने को उसको कोई उसके अमाल को कोई वज़न दिया ही नहीं जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने अल्लाह की आयत को मानने से इनकार कर दिया, उसको अल्लाह तबारक व ताला उसको कोई वजन देंगे ही नहीं। यानी चाहे दुनिया में उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हों, दुनिया के खात्मे के साथ ही खत्म हो जाएंगे। उनके सारे महलात होंगी, जो भी है कारखान, जो जैसे बताया सड़कें, जो भी मर्जी है जो कुछ कर लिया हो, उनमें से कोई भी चीज़ भी अपने साथ लिए हुए अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचेंगे कि वो अल्लाह के कोई मीज़ान में उसको रख सकें। वहाँ जो चीज़ बाकी रहने वाली वो सिर्फ उसके क्या कुछ किया, मकसद क्या था अमल करने का, उसके नताइज क्या हैं। अब उसके किसी के सारे मकासद दुनिया तक महदूद थे, और नताइज भी उसको दुनिया ही में मतलूब थे। जो ये चाहता था कि बस मुझे दुनिया ही मिलती रहे, तो दुनिया में वो अपने नताइज का अमल देख भी चुका है। उसको शोहरत भी मिल गई, उसको पैसा भी मिल गया, उसने बड़ा काम किया जी, उसके तो बड़ा बहुत कुछ उसको अवार्ड मिल गया, फला, तो सब कुछ दुनिया में मिल गया। आखिरत में जो कुछ पेश करके कोई वजन अगर पा सकता है, तो लाजमन फिर ऐसा ही कारनामा होना चाहिए जो उसने अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, उसके अहकाम की कोई पाबंदी करते हुए किया हो, या उन नताइज को मकसद बना कर के मेरा मकसूद ये है, आखिरत में जो उसका मकसद है उसको निकलने को काम किया हो। तो ऐसा कारनामा अगर उसके हिसाब में नहीं है तो सारी दौड़ धूप बिलाशुबा उसकी अकारत गई जो उसने दुनिया में की थी। क्योंकि वहां पे तो जो अमाल का वजन है, वहां तो वजन है वो अमाल का है। और कोई अगर उसके अलावा अगर अल्लाह की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके मुताबिक अगर काम नहीं भी किया होगा, ना किया होगा, तो उसका तो कोई वजन है ही नहीं, उसका कोई भी वजन वहां पे नहीं होगा। तो वहां पे अल्लाह तबाला जैसे कहना उसके कोई भी वजन नहीं होगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना सोबान बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के उन अफराद को ज़रूर पहचान लूंगा जो क़यामत के दिन तहामा के पहाड़ों जैसे सफ़ेद रोशनियां यानी लेकियां लेकर आएंगे। ये अल्लाह ताला नेकियों को बिखरे गुबार में तब्दील कर देगा। सैयदना सुबहान ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल उनकी सिफ़ात बयान फरमा दीजिए, उनकी खराबियों को हमारे लिए वाज़ेह कर दीजिए कि ऐसा ना हो कि हम उनमें शामिल हो जाएं और हमें पता भी ना चले। तो आपने फरमाया है वो तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे जिन्स से ही हैं, वो रात की इबादत करते हैं जैसे तुम करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि उन्हें जब तन्हाई में अल्लाह की हराम करदा कामों यानी गुनाहों का मौका मिलता है,
تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک یہاں پہ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہمیت دیں گے ہی نہیں، وہاں پہ بھی اڑا دیا جائے گا کہ کیا عمل کرتے رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، کوئی جس طرح سے جناب انس بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گے دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، پھر جو آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی جس کا اسے بدلہ دیا جائے، اس کا کچھ ہوگا ہی نہیں کہ جس کا وزن کرے۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بطور اس آیت کی تلاوت کر لو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سو ہم قیامت میں اس کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو آپ سے جس طرح فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کتنے قیام کرنے والے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے بیداری کے کچھ فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملتا، یعنی اجر و ثواب نہیں ملتا، اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس میں اس کے مطابق روزہ بھی رکھ لیا، اور اگر جھوٹ بھی بولتے جا رہے ہیں، غیبت بھی کرتے جا رہے ہیں، اور سب کچھ کیے جا رہے ہیں، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھوک مرنا ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کی کوئی قدر ہوگی نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، اگر آپ دنیا اللہ کے رضا کے لیے، اگر انسان دنیا اس لیے کما رہا ہے کہ جی میں نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا اور حلال طریقے سے کما رہا، تو وہ بھی اس کی عبادت بن جاتی ہے، مگر صرف یہ کہ مجھے کہیں سے مل جائے، جیسا بھی مل جائے، میں نے بہت اچھا خوب پیسہ کمانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، گھر بنانا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، فلانا لینا ہے، اور صرف دنیا ہی مقصد ہے، تو اس کا پھر یہی ہے کہ پھر ٹھیک ہے یہاں تو مل جائے گا، جو اور یہاں پہ بھی ہم پڑھا ہے پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے اسی کو دیں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی دیں گے، ہم پڑھا ہے پیچھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ کرے تو اس کو سب کچھ مل جائے گا، ملے گا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ آخرت کو اپنے مقصد حیات رکھنا چاہیے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو مقصد اس کا وہ سامنے رکھے گا تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے، ورنہ تو جب حابطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہے جزا، یہ ہے بدلہ ان کا جہنم، یعنی جہنم ان کا بدلہ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو سب کو مذاق بنایا، یعنی جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ابھی بھی لوگ جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا ان کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، منوشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ اسی یہی ملا تھا جس پر اللہ نے بھیجا، یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، کوئی بھیجتا تو اللہ فرشتہ بھیج دیتا، یا اور بھی بہت سے جن سے رسولوں کو تکالیف، کتنی تکلیف ان کو دل میں پہنچتی تھی، ہم جیسے آپ سب کے بارے میں پڑھ کتنے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تسلی دی کہ تیرا دل بھیجتا ہے، تیرا دل پریشان ہوتا ہے، مگر یہ ہم دیکھ لیں گے ان کافروں کو، تو یہ اس طرح تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں ہمیں اس میں شمار کر لیا جائے کہ یہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کتابوں کو جھٹلانا کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بس انکار کر دیا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو نہ سمجھنا، یہ بھی اس کو جھٹلانا ہی ہے۔ کسی بات کو اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل گئی، اللہ کی بات پتہ چل گئی، مگر اس پہ اپنی مرضی تھوپ دینا، یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اس آیت کا انکار کر دیا کہ اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کے رسول کا یہ مقصد ہے، اللہ کا یہ مقصد ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرح سے بتا دیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے نفس کو اس پہ ترجیح دے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ اس زمانے کی باتیں تھی، آج کل وہ زمانہ نہیں رہا، تو یہ آپ نے سمجھو کہ عملی طور پہ آپ نے اس کو جھٹلا دیا، اس آیات کو یا اللہ کے رسول کو بھی تو آپ نے جھٹلا دیا، کیونکہ اصل تو عمل دیکھا جاتا ہے، قول کی بات نہیں ہو رہی ہے، قول بھی اور عمل بھی دونوں چیزیں ملیں گی تو ہی پھر اس کو نیک عمل صالح ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے جس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، اور ان کو جھٹلانے میں کوئی ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ جہاں اللہ کی بات مل جائے، اللہ کے رسول کی بات مل جائے، تو اس پہ کوشش کریں کہ اس پر کما حقہ جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے، اس ہمارے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا،
کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے آج کل ہیں اور ہمیں پسند نہیں ہیں، مگر وہ کیا کیا جائے، اللہ نے ہمیں کہا کہ ایسا کرو تو پھر کرنا ہے، حلال کھانے کا کہا ہے تو حلال ہی کھانا پڑے گا۔ اور بھی کوئی کام ہے کہ عورتوں کا اگر پردہ ہے تو پردہ بھی اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، میری مرضی، میرا دل چاہے نہ چاہے۔ جو نہیں کر رہا تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے اپنی، اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول سے پہلے تو کہا کہ اپنی بیویوں کو یہ کہو، تو کیا ہمارے آپ کے نظر میں یا میری نظر میں ان سے کوئی زیادہ پاک باز ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان سے بھی کہا گیا ہے کہ کسی سے بات بھی کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اگر کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کو پردے کے پیچھے سے دو، مگر ہمیں آ رہا ہے ہاں اس چیز کو بہت ہی برا خیال سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی باتوں عمل کرنے پہ آ جائیں اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر لیں جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے چاہا ہے، اپنی مرضی یا اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دیں، اسی میں ہماری کامیابی، ورنہ یہی ہوگا کہ ہمارے اعمال کو کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی وزن ہی نہ دیا جائے، کیونکہ اس دن وہی کامیاب ہوگا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیک اعمال سے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تو ہم سے، ہمیں بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے۔ وما علینا الا البلاغ۔